بابا انسان کو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بیٹے دیکھیے، جس طریقے سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ کام ہوتے ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے بھی انسان نے محنت کرنی ہوگی اور کچھ کام ہوں گے جو اس نے کرنے ہوں گے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی صورت میں قرآن کریم فرقان حمید میں نازل فرما دیے ہیں، اور یہ احکامات قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس میں کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن میں کچھ اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر انہیں ہم کرتے ہیں، اور جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ان سے ہم بچ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب افراد میں شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں وہ قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ ہم یہ کریں گے کہ ایک مقام سے چند آیات کو ایک سیشن میں ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ تمام آیات کا اور تمام مقامات کا ایک سیشن میں ڈسکس کرنا یہ بہت مشکل ہے، لہٰذا ہم چھوٹے چھوٹے سیشنز میں ایک مقام سے چند آیات کو لیں گے اور اس کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جائیں گے، بلکہ صرف اس کا ترجمہ کریں گے، اور جو بنیادی وضاحت ہوگی، جو ریکوائرڈ ہوگی، بس اتنی وضاحت ہم کریں گے تاکہ قرآن کے پیغام کو میں اور آپ اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ آج اس سیشن میں ہم قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کے اوپر فوکس کریں گے۔ دیکھیے، سورہ بقرہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان متقین کی جو تفصیل ہے یا ان متقین کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن بن دیکھے ایمان لانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے اندھا بہرا ہو کے ایمان لا رہا ہے، بلکہ بن دیکھے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، جو باتیں قرآن بیان کرتا ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان کو عقل کے پیمانوں پہ تول کے دیکھ لو۔ جب تم انہیں عقل کے پیمانوں پہ تولو گے اور ہر عقل کے ترازو پہ تول لو گے تو تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ جو بات قرآن نے بیان کی یا جو بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بات بالکل حق اور بالکل سچ ہے۔ تو جب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، یا یوں کہیے کہ اس بات کا یقین ہو جائے، تو پھر دیکھنے کا مطالبہ نہ کرنا، پھر بن دیکھے ایمان لے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، نمبر ایک وہ جو کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 3، کبھی 4، یا کبھی ذوق بڑھا تو 5 پڑھ لیں، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ وہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ نمازوں کو اللہ کا ذکر، اس کی یاد سمجھ کے پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دی ہیں بطور رزق کے، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال، جو دولت، جو علم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ انہیں دیا ہے، تو شکرانے نعمت کے طور پہ وہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے 3 کام۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں صحیفے دیے گئے، اور کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام پر کو صحیفے دیے گئے، کچھ کو کتابیں دی گئیں۔
وحی نازل ہوئی تو ان تمام چیزوں کے اوپر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، قرآن پر اور قرآن سے پچھلی جتنی کتابیں جتنے صحیفے تھے سب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ صرف زبان سے نہیں کہتے کہ جی قیامت کو ہم مانتے ہیں، قیامت آئے گی، ہاں جی مرنا ہے، نہیں، بلکہ ان کا عمل بتاتا ہے۔ اور ان کا عمل کیسے بتاتا ہے؟ یعنی کہ اس بات کے اوپر اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز ہمیں کسی کے حضور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر قول کا اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کے جواب دینا ہے۔ تو جب اس لیول کا یقین ہوتا ہے تو انسان خود بخود گناہوں سے، انسان خود بخود برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر متقین کی یہ 6 صفات بیان کی، جن میں 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ جن کا بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنے والی ہیں۔ جو کرنے والی ہیں وہ نماز قائم کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو چیزیں ایمان لانے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ غیب پر ایمان لائیں، بن دیکھے ایمان لائیں۔ نمبر 2 قرآن پر ایمان لائیں۔ نمبر 3 قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزر چکی، جو بھی صحیفے گزرے، ان سب پر ایمان لائیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھیں۔ جب ایک انسان یہ تمام کام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کامیابی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ کامیابی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرمائے گا۔